صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم کہ اس کی خاص توفیق سے ہم اور آپ تمامی لوگ آج بیاور کی سرزمین پر سجائی گئی یہ پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں حاضری کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ میں مبارکبادی پیش کروں گا عمومی طور پر آپ تمامی لوگوں کو، اور خصوصی طور پر جناب محمد رمضان صاحب اور جناب عبداللطیف صاحب اور ان کے گھر والوں کو کہ جنہوں نے اپنے شہزادوں کی شادی کے موقع پر عام ریتی رواجوں سے ہٹ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ ذکر کی محفل کا اہتمام کیا۔ پروردگار عالم اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور اس محفل کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہونے والی شادیوں میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ رات کا 1 بجنے کو آیا، اور میں سمجھتا کیا ہوں یہ سچ بھی ہے کہ یہ وقت تقریر شروع ہونے کا نہیں، جلسہ پورا ہو جانے کا ہے۔ ناظم صاحب کہہ رہے تھے کہ سنبھلتا نہیں میرے سوال سنبھالے، رات کے 1 بجے تو یہ مجمع کسی کے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور یہ قوم خطیب صاحب کے حوالے نہیں ہونا چاہتی، اب یہ قوم بستر کے حوالے ہونا چاہتی ہے، اور 1 بج گیا اب تو ہر کوئی بستر کے حوالے ہونا چاہتا ہے۔ خیر، اب تک آپ بیٹھے ہیں، اللہ بیٹھنا قبول فرمائیں۔ لمبی چوڑی بات مجھے کرنی نہیں، آپ نے مجھ سے پہلے ایک تفصیلی اور بہترین خطاب آپ کے بیاور شہر کی جامع مسجد کے امام صاحب حضرت علامہ سید عرفان صاحب قبلہ سے شادی کے عنوان پر سماعت کیا۔ ایک حدیث مبارکہ، اس کی روشنی میں 2-4 باتیں آپ لوگوں تک پہنچا کر کے اپنی بات کو میں پورا کروں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں پوری رات بیٹھ کر چلایا جائے، چیخا جائے، اور نتیجہ یہ نکلے کہ صبح کے وقت قوم نماز فجر کے وقت بستروں میں سوئی پڑی رہے، تو رات بھر چیخنے چلانے جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کر کام کی 2 باتیں ہوں۔ کتنی باتیں؟ 2، صرف 2 باتیں، اور میری قوم ان 2 باتوں پر عمل کر لے۔ وہ 2 باتیں جس پر عمل کر لیا گیا پوری رات کے جاگنے سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے کہ یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، ان محفلوں کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو دین کی بات بتائی جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سکھائی جائے، تاکہ لوگ ان باتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں، لوگوں کی دنیا بھی بہتر ہو، لوگوں کی آخرت بھی بہتر ہو۔ دنیا کے اندر بسنے والا ہر ایک انسان بھلائی چاہتا ہے،
ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا کی بھلائی بھی ملے، اسے آخرت کی بھلائی بھی ملے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے بعد جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی عطا فرما، مجھے آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ یعنی ہر کوئی بندہ دنیا میں بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے، مگر یاد رکھنا دوستوں، مال کا مل جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، مکان کا اونچا ہو جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، دو چار زمینوں کے پلاٹ ہو جانا اسے بھلائی نہیں کہتے، مہنگی گاڑی کسی کے پاس آ جانا اسے بھلائی نہیں کہتے۔ حالانکہ لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، یہ سوچ بن چکی ہے، شاید جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس کا مکان اونچا ہے اللہ اس سے راضی ہے، جس کے پاس زمینیں ہیں شاید اللہ اس سے راضی ہے۔ کئی لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، مگر پھر بھی غریبی ہے، پھر بھی غربت ہے۔ جب وہ دولت مندوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، مولانا آپ خود دیکھو نا، میں 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، نیک کام بھی کرتا ہوں، مگر پھر بھی غریبی ہے، پھر بھی پریشانیاں ہیں، پھر بھی مال کے اندر کمی ہے۔ وہ فلاں بندہ نہ ایک ٹائم کی نماز پڑھے، زندگی شریعت کے خلاف گزارے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، مگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا اونچا مکان ہے، اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، اللہ لگتا ہے اس سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بندے کی سوچ اور یہ بندے کی کیفیت بن گئی۔ یاد رکھنا دوست، مال کا مل جانا یہ پروردگار عالم کی رضا کی دلیل نہیں، مکان کا اونچا ہو جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں، مہنگی گاڑی کا آ جانا یہ اللہ کی رضامندی کی دلیل نہیں۔ اگر مال کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا تو پھر فرعون کے بارے میں کیا کہا جائے گا، نمرود کے بارے میں کیا کہا جائے گا، شداد کے بارے میں کیا کہا جائے گا۔ بل اللہ اس سے راضی نہیں جو نمازیں چھوڑے اور اس کے پاس مال ہو، اللہ اس سے راضی نہیں جو شریعت کے خلاف زندگی گزارے اور اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو۔ اللہ اس سے راضی ہے جو تہجد کے وقت بیدار ہو کر اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکاتا ہے۔ اللہ تو اس سے راضی ہے، گھر میں اگرچہ فاقہ ہو مگر وہ 5 وقتہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے کریم کو راضی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ تو اس سے راضی ہے، گھر میں اگرچہ کھانے کے لیے آٹا نہ ہو مگر فجر کی نماز کے بعد سارے کام بعد میں کیے جائیں گے، پہلے قرآن کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ تو اس سے راضی ہے جس کے گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کی دلیل یہ نہیں کہ کسی کے پاس پیسہ آ گیا، کسی کے پاس اونچا مکان آ گیا۔ رب کی رضا کی دلیل یہ ہے کہ بندے کو پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں اپنی عبادت کے لیے بلا لیا۔ پیسے کا آ جانا یہ اللہ کی رضا کی دلیل نہیں۔ روایتوں کا مضمون یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے دولت خوب دیتا ہے۔ اتنی دولت دے دی جاتی ہے تاکہ بندہ دولت میں ہی مست ہو جاوے، اسے توفیق ہی نہ ملے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کا نام لے سکے۔ تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی بھلائی بھی ملے، آخرت کی بھلائی بھی ملے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں 4 چیزیں جسے مل گئی۔ کتنی چیزیں؟ سننا ایک حدیث مبارکہ، بس یہ ایک حدیث سناؤں گا انشاءاللہ بات پوری ہوگی میری۔ 4 چیزیں جسے مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ 4 چیزیں کون سی؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟
اللہ کا ذکر کرنے والی زبان جسے مل گئی وہ یہ سمجھے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ زبان اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی ہے، مگر بیاور والوں اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا سوچنا، ہماری یہ جو زبان اللہ نے ہمیں دی، اس زبان کا استعمال کس کام میں ہو رہا ہے؟ کیا زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زبان کو ہم نے اپنے اللہ کے ذکر میں لگا کر کے رکھا ہے؟ کیا اس زبان کو ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر میں لگا کر کے رکھا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس سے ذکر کرنے والی زبان مل گئی وہ سمجھ لے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ تو اس زبان سے جھوٹ بولے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ تو اس زبان سے کسی کی غیبت کرے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو کسی کا دل دکھائے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو اللہ اکبر گانے گائے، زبان اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اس زبان سے تو فلمی ڈائیلاگ بولے، اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی۔ زبان کس لیے دی؟ امام اہل سنت کہتے ہیں، یا رسول اللہ، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے۔ اب 1 بجے یہی تو ہوگا نا، آپ اعلیٰ حضرت کا شعر سنا رہے ہو پھر بھی لوگوں کے اوپر سناٹا طاری ہے، 1 بجے یہی ہوتا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ نے زبان دی ہی بندے کو اس لیے ہے تاکہ اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ زبان اللہ نے دی ہے کس لیے؟ ذکر کرنے کے لیے۔ کس لیے؟ میرے امام کہتے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا؟ اللہ نے زبان اس لیے دی تاکہ اس زبان سے بندہ اللہ کا ذکر کرے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ السلام، سب سے بہترین عمل کون سا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے بہترین عمل بندے کا یہ ہے مرتے دم تک اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے۔ یہ تو ہم ہیں، ہم دوست، ورنہ کائنات کی ہر چیز میرے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ یہ جانور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چرند و پرند اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہوائیں اللہ کا ذکر کرتی ہے، شجر و حجر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ پہاڑ میرے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ درخت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ خود میرے اللہ نے ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے ہر ایک اللہ کی تسبیح بلند کرتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، مگر اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو یہ انسان نہیں کرتا۔ میرے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی سمجھ لے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ اس محفل کا پہلا پیغام اس زبان سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ کس کا ذکر کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیں۔ ہاں، اس زبان سے ہمیں حضور کا ذکر کرنا ہے، اچھی بات کہنی ہے۔ دیکھو، دولت مند لوگ تو پیسہ دے کر کے صدقہ کرتے ہیں۔ کیا دے کر؟ کسی نے 20 روپیہ دیا، کسی نے 50 دیا، کسی نے 100 دیا، کسی نے 500۔ مگر کچھ غریب لوگ بھی تو ہیں، وہ سوچیں یا اللہ ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، ہم کیسے صدقہ کریں؟ قربان جائیں آمینہ کے لال پر۔ میرے آقا علیہ السلام نے کتنا خیال رکھا غریبوں کا۔ فرمایا، میرے غریب امتی، پیسہ نہیں تو کیا ہوا،
فکر کیوں کرتا ہے؟ تو یہی چاہتا ہے نا تجھے بھی صدقے کا ثواب ملے۔ آقا فرماتے ہیں زبان سے اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، یعنی بندہ زبان سے اچھی بات کہے گا اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندے کا مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر بندہ مسکرائے گا کسی ایمان والے کو دیکھ کر تو اس پر بھی پروردگار عالم اسے صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب زبانوں پر کہاں اللہ کا ذکر ہے؟ اب تو گانے ہیں، فلمی ڈائیلاگ ہے، جھوٹ ہے، غیبتیں ہیں، گالی گلوچ ہے۔ سچ بتانا صبح سے شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں ہم اللہ کا کتنی بار ذکر کرتے ہیں؟ کتنی بار؟ سوچے بندہ، کوئی 5 منٹ بھی ہم نے ایسا ان 24 گھنٹوں میں نکالا کہ مسجد میں یا اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں بیٹھ کر ہم یہ کہیں اللہ 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 اللہ، سب کو یاد کیا، مگر سوچے انسان کیا ہم نے پیدا کرنے والے اپنے رب کو بھی یاد کیا؟ اپنے اللہ کو بھی یاد کیا؟ ہم نے سب کو یاد کیا، کیا ہم نے ہمارے پیغمبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یاد کیا؟ اب کہاں زبانوں پر ذکر رہا؟ کل تک مسلمانوں کے گھروں کی کنڈیشن یہ تھی، جس گلی سے گزرو آپ گھروں سے آواز آتی تھی حضور کی نعت کی آواز، کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز، کسی گھر سے درود شریف کی آواز۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی کیفیت۔ اور آج کنڈیشن کیا؟ آج حالت یہ ہے گلیوں سے گزرو تو کسی گھر سے فلموں کی آواز، کسی گھر سے گانے باجوں کی آواز، کسی گھر سے گالی گلوچ کی آواز، کسی گھر سے لڑائی جھگڑوں کی آواز۔ یہ مسلمانوں کے گھروں کی کنڈیشن۔ ورنہ کل تک کیفیت یہ تھی جیسے ہی صبح کا سویرا نمودار ہوتا، کسی کی زبان پر حضور کی نعت رہتی، کسی کی زبان پر قرآن کی تلاوت رہتی، کسی کی زبان پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا درود رہتا، اور اس کی برکتیں بھی آپ دیکھو۔ کل تک کیفیت یہ تھی اگر گھر کے اندر خاتون روٹی بھی پکاتی تھی تو کان میں ایئر فون لگا کر کے گانے سنتے ہوئے اور گانے گاتے ہوئے نہیں، بلکہ کیفیت یہ تھی روٹی پکائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، بچے کو دودھ پلائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، گھر میں جھاڑو لگائے تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ کل تک جب گھروں کے اندر مائیں بہنیں اس شان سے قرآن پڑھا کرتی تھی، اس طریقے سے ان کی زبانوں پر خدا کا ذکر جاری رہتا تھا، مصطفیٰ کا درود جاری رہتا تھا، تو برکتیں یہ ملتی تھی کہ کسی دن بغداد معلیٰ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا شہزادہ 4 سال 4 مہینے کی عمر میں پہلے دن مدرسے کا استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جائے، اور استاد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جب پہلا پارہ شروع کروائے، شہزادہ کہتا میرا سبق یہاں سے نہیں، میرا سبق تو قرآن کے 15ویں پارے سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب تک ماں بہنوں کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت جاری تھی، مصطفیٰ کی نعتیں جاری تھی، حضور کا درود جاری تھا، کیفیت یہ تھی کہ دلی کی سرزمین پر کسی دن شہزادہ استاد کے پاس پڑھنے کے لیے مدرسے کا پہلا دن پہنچتا ہے، استاد اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد جب پہلا پارہ شروع کرواتا ہے، شہزادہ کہتا ہے میرا سبق یہاں سے نہیں، میرا سبق تو قرآن کے 17ویں پارے سے ہے۔ استاد نے شہزادوں سے پوچھا تم نے 14 اور تم نے 16 پارے کہاں یاد کیے؟ تو شہزادوں نے کہا ہماری مائیں قرآن کے ان پاروں کی حافظہ تھی اور پابندی سے ان پاروں کی تلاوت کرتی تھی، ماں کے شکم میں رہتے رہتے ہم نے بھی ان پاروں کو یاد کر لیا۔ ان شہزادوں میں سے ایک کا نام دلی کا تاجدار سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، اور دوسرے شہزادے کا نام پیر پیرا میرے میرا شاہ جیلا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غریب نواز حضرت مولانا اسلم ربانی صاحب قبلہ۔ جب تک زبانوں پر قرآن جاری تھا، حضور کا درود جاری تھا، توجہ آپ کی،
دیکھو ایک روایت پڑھتا ہوں، سنیے گا انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات شریف۔ کیا نام ہے؟ ایک بزرگ ہیں سرکار سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے آخر تک پوری کتاب میں درود شریف ہی درود شریف ہے، پوری کتاب میں۔ حالانکہ کتابوں میں درود یا تو شروع میں رہتا ہے یا آخر میں رہتا ہے، مگر اس کتاب میں صرف درود ہی درود ہے۔ تو کسی نے سرکار سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ سے کہا، حضرت آپ نے کتاب لکھی اور پوری کتاب میں درود ہی درود، ہاں، اور بڑی مقبول کتاب ہے یہ، لوگ اس کتاب کو مدینہ منورہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی مقبول کتاب۔ تو کہا ایسی کتاب لکھی کہ پوری کتاب میں درود ہی درود۔ ارشاد فرماتے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ کہا بتاؤ نا حضرت۔ ارشاد فرماتے ایک مرتبہ سفر پر تھا، راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنی تھی اور نماز سے پہلے وضو کرنا تھا، وضو کے لیے پانی چاہیے، کافی تلاش کیا مگر پانی نہیں ملا۔ تلاش کرنے کے بعد دور ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے قریب گیا، پانی تو تھا کنویں میں مگر نہ ڈول تھا نہ رسی۔ پریشان ہوں اب کروں تو کیا کروں؟ کہتے ہیں اس کنویں کے قریب ایک مکان تھا کچا سا، اور اس مکان کی چھت پر ایک 6-7 سال کی بچی ٹہل رہی تھی۔ جیسے ہی اس بچی نے مجھے دیکھا، کہا بابا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا بیٹی مجھے وضو کرنا ہے اور وضو کے لیے پانی چاہیے۔ اس بچی نے کہا آپ کے سامنے کنواں ہے، نکال لو پانی۔ میں نے کہا بیٹی کنواں تو ہے مگر ڈول اور رسی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ اس بچی نے پوچھا آپ کا نام کیا؟ میں نے اپنا نام بتایا، سلیمان جزولی۔ جیسے ہی اس بچی نے نام سنا، کہنے لگی آپ جیسے اللہ کے ولی کو پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی کیا ضرورت؟ آپ اشارہ کرے پانی خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ پتہ کیا چلا، کل کی بچیوں کا بھی یہ عقیدہ تھا، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اللہ اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے، اشارہ کر دے تو پانی ان کے قدموں میں چلا آتا ہے۔ اور یہ منظر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا کہ جس وقت سرکار غریب نواز نے انا ساگر کے قریب خادم کو بھیجا پانی لینے کے لیے، خادم پلٹ کر کہا سرکار درباریوں نے پانی دینے سے منع کر دیا، سپاہیوں نے۔ غریب نواز فرماتے پانی نہیں دیا جاتا تو اب پانی ہی سے کہہ دو کہ تمہیں معین الدین نے بلایا ہے۔ دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، سارا ساگر سمٹ کر کے اس پیالے کے اندر آ گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کل تک کی بچیوں کا بھی عقیدہ یہ تھا، جو اللہ کا ولی رہتا ہے اللہ اسے یہ مقام عطا کرتا ہے، اشارہ کر دے تو پانی ان کے قدموں میں چلا آتا ہے۔ اس بچی نے کہا آپ جیسے اللہ کے ولی کو ڈول اور رسی کی کیا ضرورت، نکال لو پانی۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں شاید بیٹی تو میری بات نہیں سمجھ پائی، مجھے ڈول اور رسی چاہیے۔ اس بچی نے کہا میں بتاتی ہوں کہ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلتا ہے۔ سلیمان جزولی کہتے ہیں مکان کی چھت پر چڑھے چڑھے اس بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا۔ فرماتے تھوکنا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا کہ کنویں کا پانی باہر آ گیا۔ پانی باہر آیا، میں نے وضو کیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اس بچی کے گھر گیا اور جا کر کے کہا بیٹی بتا تو صحیح تیرے تھوک میں اتنا کمال آیا کہاں سے؟ کنویں میں ڈال دے تو پانی باہر آ جاتا ہے۔ بچی نے کہا آپ کا کام ہو گیا، اب آپ کو کیا کرنا، آپ چلے جائیں۔ سلیمان جزولی کہتے نہیں بیٹی تجھے بتانا پڑے گا، آخر تیرے تھوک میں یہ کمال آیا کہاں سے؟ بچی نے کہا حضرت کمال تھوک کا نہیں، کمال میرا بھی نہیں، کمال تو آمینہ کے لال کا ہے، کمال تو آمینہ کے لال کا ہے۔ سلیمان جزولی کہتے آخر بات کیا ہے؟ اس بچی نے کہا میری ماں نے مجھے درود سکھایا ہے، ہر وقت میں اس درود کو پڑھتی رہتی ہوں، یہ اسی درود کی برکت ہے کہ تھوک کو کنویں میں ڈال دوں تو اس کی برکت سے پانی باہر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھو کل تک مسلمانوں کے گھروں کے اندر ماحول کیسا تھا، زبانوں پر درود جاری رہتا تھا، قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی، حضور کی نعتیں جاری رہتی تھی، اور آج کیفیت کیا، گالی کے بغیر لوگ بات ہی نہیں کرتے۔ اس طرح گالیاں جاری ہو گئی زبانوں پر۔ اگر آپ کو کوئی
کوئی بات بھی بتائے گا، جیسے کوئی اجمیر شریف جا کر کے آیا اور اس سے کوئی دوست ملا، یار تو اجمیر شریف گیا تھا کیا ہوا؟ اب حالانکہ وہ وہاں جا کر کے آیا ہے، وہاں کی بات بتا رہا ہے، مگر اس بات کے بتانے میں 2-5 گالیاں نکال دیں۔ اس طرح گالیاں لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو گئی ہے۔ ماں کو گالی دیوے، بہن کو گالی دیوے، بیٹی کو گالی دیوے، بیٹے کو گالی دیوے، بیوی کو گالی دیوے۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے لوگوں کی۔ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں دوست، وہ مذہب گالی کا مذہب نہیں، میرا مذہب تو دعا دینے کا مذہب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں وہ مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، لوگوں خبردار، انسان تو انسان، کسی جانور کو بھی گالی نہ دی جائے۔ یار جس مذہب نے جانور کو گالی دینے کی اجازت نہ دی ہو، کس نے اجازت دے دی ہمیں کہ ہم ماں کو گالی دیں، بہن کو گالی دیں، باپ کو گالی دیں، بیٹے کو گالی دیں؟ عرض یہ کر رہا تھا، زبان اللہ نے کس لیے دی؟ ذکر کرنے کے لیے۔ جس بندے کو ذکر والی زبان مل گئی، سمجھے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ دوسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جسے شکر کرنے والا دل مل گیا۔ کیا کرنے والا؟ نمبر 1 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 2 شکر کرنے والا دل، نمبر 3 مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور نمبر 4 نیک بیوی۔ جسے یہ 4 چیزیں مل گئی وہ سمجھے کہ اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، خوشی کا موقع ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، غم کا موقع ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، بیمار ہو گئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، تندرستی مل گئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، لڑکی پیدا ہوئی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، لڑکا پیدا ہوا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اور دونوں ہی نہیں ہوئے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ بندے کو دولت ملی، اللہ کا شکر ادا کرے، غربت آئی، اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے، تندرستی دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے، مالداری دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے، اور غربت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اولاد دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور دی ہوئی اولاد کو واپس لے لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم نے ناشکری کی، میرا اللہ فرماتا ہے یاد رکھنا بندے، تیرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ کون شکر ادا کرتا ہے؟ ایک وقت وہ تھا لوگ چٹنی روٹی کھاتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ چٹنی روٹی، اور پانی پی کر کے پیٹ بھر لیتے تھے۔ جیسے ہی پیٹ بھرتا 20 مرتبہ کہتے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ایک وقت وہ تھا۔ اور آج مرغن غذائیں کھانے کے بعد بھی جب کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کھائے ہوئے میں کمیاں نکالتے ہیں۔ یار ایسا ہو جاتا تو ٹھیک رہتا، اس چیز کی کمی رہ گئی، چلو ٹھیک ہے، اب اس چیز کی کمی رہ گئی تو کل دیکھیں گے۔ مزہ نہیں آیا کھانے کے اندر، کھا تو لیا مگر مزہ نہیں آیا۔ یہ کیفیت لوگوں کی۔ کل تک لوگ شکر ادا کرتے تھے، آج اس طریقے سے لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ بندے کو چاہیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ نادان، میرے اللہ نے تجھے دن میں 3 ٹائم کھانے کو دیا مگر تو شکر ادا نہیں کرتا۔ دیکھ اس جانور کو، اللہ اکبر، جو ہر گھونٹ کو اپنے منہ میں ڈالنے کے بعد سر کو اوپر اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے مولا تیرا شکر ہے، تو نے پینے کے لیے پانی عطا کیا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے مگر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم یہ دی، زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، ہر موڑ پر۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت اگر بیمار ہو جائیں تو؟ فرمایا پھر بھی شکر ادا کر۔ کہ بیماری میں کیسے شکر ادا کرے؟ سننا بہت کام کی بات۔ فرماتے ہیں
اگر کبھی بیمار ہو جاوے تو یہ سوچ کر کے شکر ادا کر، اس سے بڑی بڑی کئی بیماریاں تھیں، مگر اللہ نے ان بڑی بڑی بیماریوں سے مجھے بچا کر کے رکھا، اللہ تیرا شکر ہے۔ بھئی کینسر بھی تو ہے مرض، لقوہ بھی تو ایک مرض ہے، ہارٹ اٹیک بھی تو ایک مرض ہے، مگر اللہ نے ان سارے مرضوں سے تجھے بچایا۔ تیرے تو صرف سر ہی میں درد ہے، پاؤں ہی میں درد ہے، کمر ہی میں درد ہے، پیٹ ہی میں درد ہے، تو ان بڑے بڑے مرضوں کو دیکھ کر، بیماریوں کو دیکھ کر یہ سوچ، اللہ نے ان بڑی بڑی بیماریوں سے تجھے بچا کر کے رکھا، ایک چھوٹی سی بیماری تجھے ملی، اللہ اس بات پر تیرا شکر ہے۔ بیماری پر بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ دوسرا پہلو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا، جب بیمار ہو جاوے تو یہ سوچ کر کے شکر ادا کر، ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اللہ کی نافرمانی تو نے کر لی ہو، اور اس نافرمانی کی سزا تجھے بیماری دے کر کے دنیا ہی میں دے دی جا رہی ہے، تاکہ تجھے آخرت میں اس نافرمانی کی سزا سے بچا دیا جائے۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ حتیٰ کہ ایک بزرگ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے گا ان کا جملہ، پوری تقریر ایک طرف مگر آنے والا ایک جملہ ایک طرف۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، حضرت اگر چوری ہو جائے تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ کہا حضرت چوری کے اندر ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں؟ اگر کسی سے کہہ دیا جائے، کسی کے گھر میں چوری ہو جاوے کہ بھئی اللہ کا شکر ادا کر، تو وہ تو جوتا لے کر کے پیچھے دوڑے گا، میرے گھر میں چوری ہو گئی، اور تو شکر ادا کرنے کی بات کرتا ہے۔ مگر بڑے لوگوں کے صرف نام ہی بڑے نہیں، ان کی باتیں بھی بڑی ہیں، ان کے کام بھی بڑے ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سرکار چوری ہو جاوے تو کیا کرے؟ ارشاد فرمایا پھر بھی شکر ادا کر۔ پوچھا وہ کیسے؟ ارشاد فرماتے جب گھر میں چوری ہو جاوے تو یہ سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، مولا چور نے مال کی چوری کی ہے، شیطان نے ایمان کی چوری تو نہیں کی، میرا ایمان محفوظ ہے، میرا ایمان سلامت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فرمایا چوری کے وقت یہ سوچ کر کے اللہ کا شکر ادا کر، صرف مال گیا ہے، محنت کروں گا پھر آ جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا ایمان سلامت۔ ہر حال میں بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر حال میں، اور خاص طور پر میری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں گا اللہ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کی جہنم میں کثرت کی وجہ؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کیا فرمایا؟ ناشکری کرتی ہے عورت۔ ایک وجہ اس کی یہ کہ انہیں کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا گیا۔ عورت کو چاہیے شکر ادا کرے، اپنے شوہر کا بھی شکر ادا کرے، اللہ کا بھی شکر ادا کرے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اگر 50 دنوں تک اس کے ساتھ احسان کیا جائے اور کسی ایک دن کسی بات کی طرف توجہ نہ دی جائے، وہ بات پوری نہ ہو، تو پھر زبان پر جملے یہی رہتے ہیں، آپ کے پاس آنے کے بعد ہمیں سکون ہی نہیں ملا، زندگی سے سکون ہی ختم ہو گیا، ملا کیا ہے آپ کے پاس آنے کے بعد؟ ہاں جیسے آئے تھے ویسے ہی اب تک زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری کیفیتیں اس طریقے سے ناشکری کے جملے عورتوں کی زبانوں پر رہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، باتیں کہنے کے لیے کئی ساری ہیں، میں کہتا رہوں آپ سنتے رہیں۔ اصل چیز یہ ہے جو کچھ کہا جائے اس پر عمل ہو جاوے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا کر کے رکھیں۔ نمبر 2 اللہ کا شکر ادا کرے ہر حال کے اندر، اور مصیبت کوئی بھی آئے صبر کرے، صبر کرے۔ ہم کربلا والوں کے ماننے والے ہیں یار، انسان کے پاس بڑی سے بڑی مصیبت آ سکتی ہے، مگر جو مصیبتیں کربلا کی زمین پر آئے
خدارا وہ مصیبتیں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، مگر پھر بھی وہاں پر در صبر کا دیا جا رہا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرے۔ اور چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی، یہ چار چیزیں جسے مل گئی وہ سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ ماں بہنوں کو چاہیے نیکیاں کر کے زندگی گزارے، گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کرے، نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، حضور پر درود پڑھیں، حضور کی نعتیں پڑھیں، خود بھی نماز پڑھیں، اذان ہو جاوے تو اپنے شوہر کو بھی نماز کے لیے مسجد بھیجے۔ اس وقت جو ہمارے گھروں کی کنڈیشن ہے مجھ سے بہتر آپ جانتے ہو، اللہ معاف کرے، اب تو گھر گھر لگتے ہی نہیں، اب تو گھر سنیما خانے لگتے ہیں۔ رات کو 12 1 بجے تک مسلمانوں کے گھروں کے اندر فلمیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر گانا باجا، یہ حال ہے اس وقت ہمارے گھروں کا۔ جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کریں۔ آپ دیندار بن کر اپنے گھروں کے اندر اگر زندگی گزاریں گے، آپ کی آنے والی نسل خود بخود دیندار بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ماں ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل دیکھے اور یہ سوچے میری بیٹی مصلی بچھا کر کے نماز پڑھے گی، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ فجر کے وقت سوتا رہے اور وہ یہ سوچے کہ بیٹا نماز کے لیے مسجد جاوے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ باپ جب مسجد نماز کے لیے آئے گا، بار بار باپ کو بیٹا جب آتے جاتے دیکھے گا تو پوچھے گا بابا آپ کدھر جاتے ہو؟ باپ کہے گا بیٹا میں نماز کے لیے مسجد جاتا ہوں، تو بیٹا کہے گا آپ اکیلے کیوں جاتے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایسی 50 مثالیں آپ کو ملے گی۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو بھی چل۔ باپ نماز کے لیے آتا رہا تو بیٹے نے بھی نماز شروع کر دی۔ گھروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اگر ماں نماز پڑھنے والی ہے، جیسے ہی ماں نے نماز کے لیے مصلی بچھایا، چھوٹی سی بچی آ کر کے ماں کے قریب کھڑی ہو گئی۔ ماں رکوع کرے تو ماں کو دیکھ کر بچی بھی رکوع کرے، ماں سجدہ کرے تو ماں کو دیکھ کر کے بچی بھی سجدہ کرے۔ پتہ کیا چلا؟ گھروں کے اندر جب دینی ماحول پیدا ہو جائے گا تو صرف ہم ہی دیندار نہیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی دیندار بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ گھروں میں دین نہیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، نفرتیں، یہ ساری چیزیں ہیں تو نسلیں وہی چیزیں سیکھ رہی ہے۔ شوہر دیکھو تو وہ موبائل میں مست ہے، بیوی دیکھو تو وہ موبائل میں مست ہے، جس کو دیکھو وہ موبائل میں مست ہے، تو آنے والی نسل بھی موبائل میں مست ہے۔ اگر کوئی بچہ رو رہا ہو اسے خاموش کروانا ہو، ایسے آپ خاموش کروا کر کے دیکھیں، ساروں کی محنتیں ایک طرف ہو جائے گی مگر بچہ خاموش نہیں ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں آپ موبائل دے تو وہ فوراً خاموش ہو جائے گا۔ اس طریقے سے شوق چڑھا بچوں کو موبائلوں کا، کیوں؟ اس لیے کہ باپ کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل، ماں کے ہاتھ میں دیکھا تو موبائل، بھائی کے ہاتھ میں دیکھا موبائل، جس کے ہاتھ میں اس نے دیکھا موبائل ہی دیکھا۔ تو اس طریقے سے موبائلوں کا شوق چڑھا۔ دنیا کی نگاہوں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب گھروں کے اندر قرآن کا ماحول تھا، حضور کی نعتوں کا ماحول تھا، درود کا ماحول تھا، دینداری کا ماحول تھا، بچے موبائلوں سے چپ نہیں ہوتے تھے، بچے تو قرآن کی تلاوت سے چپ ہوتے تھے۔ پانی پت کے تاجدار سرکار ابو علی شاہ قلندر، روایت بڑی مشہور آپ نے کئی بار سنی، روتے رہے، جب چپ کروانے کی باری آئی تو بزرگ نے ایک کان میں آ کر کے کچھ پڑھا، دوسرے کان میں آ کر کے کچھ پڑھا تو فوراً خاموش ہو گئے۔ باپ نے آنے والے بزرگ سے پوچھا آخر کیا پڑھا کہ بچہ خاموش ہو گیا؟ بزرگ نے کہا ماں قرآن کی حافظہ تھی اس کی، بچہ پیدا ہوا، ماں نفاس کی حالت میں ہوئی، جس حالت میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی، بچے کو دودھ تو دیا جا رہا تھا، گٹی تو دی جا رہی تھی، شہد تو دیا جا رہا تھا، مگر اسے قرآن کی شکل میں جو غذا ماں کے پیٹ میں ملتی تھی وہ نہیں مل رہی تھی، اس لیے بچہ رو رہا تھا۔ آج جب آ کر کے میں نے کان میں قرآن کی تلاوت کی ہے، بچے کو اس کی غذا مل گئی تو بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ حال تھا، یہ ماحول تھا۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہونے والی شادی میں اللہ خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ ہونے والے میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ خوب خوب الفت و محبت پیدا فرمائے۔ دونوں خاندانوں میں اللہ اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے۔ بڑی عظیم سنت ہے نکاح کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا لوگو نکاح صرف میری ہی سنت نہیں، مجھ سے پہلے نبیوں کی بھی سنت ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، جس وقت کوئی عبادت نہ تھی اس وقت بھی نکاح تھا، اور قیامت کے دن جب کوئی عبادت نہ ہوگی اس وقت بھی نکاح ہوگا۔ بڑی عظیم سنت ہے، اللہ تعالیٰ اس ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب تک آپ لوگ بیٹھے رہے، اللہ آپ کا بیٹھنا سننا، علماء کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھ لے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔